حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جبال العلم میں سے بنایا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک جگہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان مناظرہ ہوا، اور اس جلسے کا نام رکھا انہوں نے کہ میلا خدا شناسی، کہ اللہ کون ہے۔ مسلمان کہتے تھے اللہ ایک ہے، عیسائی کہتے تھے کہ تین مل کر اللہ بنتے ہیں، تو میلا خدا شناسی اس کا نام رکھا گیا۔ اب وہاں کے علماء نے سوچا کہ بھئی ہندوؤں اور عیسائیوں سے بات کرنے کے لیے کون عالم ہو، تو خیال آیا کہ مولانا قاسم نانوتوی جو ہے نا دیوبند والے، وہ ہیں موضوع آدمی۔ چنانچہ وہ آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضرت میلا خدا شناسی میں تقریر کے لیے آپ کا نام تجویز ہوا ہے، تو آپ تشریف لائیے۔ حضرت نے ہاں کر لی۔ اب جب سفر پر روانہ ہونے لگے تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے کوئی شاگرد اپنے ساتھ نہیں رکھا کہ جی خدمت کے لیے ایک بچہ ساتھ ہو، اکیلے چل پڑے۔ ریل کا سفر کر رہے تھے، اچانک بیٹھے بیٹھے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے وہاں کے لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ میں اس تاریخ کو ریل کے ذریعے پہنچوں گا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن پہ آئے ہوئے ہوں، اور میں تو استقبال کے قابل نہیں ہوں، تو مجھے ریل کے ذریعے وہاں نہیں پہنچنا۔ تھوڑی دیر سوچتے رہے کہ پھر کیا کروں کیا کروں۔ ذہن میں خیال آیا کہ جو منزل ہے نا اس سے ایک اسٹیشن پہلے، جو 8-10 کلومیٹر پہلے تھا، میں وہاں اتر جاؤں گا تاکہ میں ریلوے اسٹیشن پہ پہنچوں ہی نہ اور وہ لوگ میرا استقبال ہی نہ کر سکیں، اور وہاں سے 10 میل کا سفر جو پیدل ہے وہ میں طے کر کے اس شہر پہنچ جاؤں گا تاکہ اگلے دن میلہ خدا شناسی میں بھی تقریر کر سکوں۔ چنانچہ حضرت ایک اسٹیشن پہلے اتر گئے اور گاڑی چلی گئی۔ اب جہاں لوگ انتظار میں تھے وہاں انہوں نے حضرت کے استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشن کے اوپر انتظام کیا ہوا تھا۔ بہت سارے لوگ پھول لے کے، ہار لے کے پہنچے ہوئے تھے۔ جب گاڑی آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سواریاں تو سب اتر گئیں، حضرت کہیں نہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ جی حضرت کیوں نہیں تشریف لائے؟ تو انتظامیہ کے لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی بندہ ہے، صحت بیماری ہو سکتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ٹرین مس ہو گئی ہو، نہ لے سکے ہو، لیکن جب انہوں نے فرمایا ہے کہ میں آ جاؤں گا تو وہ آئیں گے ضرور۔ اگر ریلوے اسٹیشن پہ نہیں آئے تو پتہ کرو کہیں اور آئے ہوں گے۔ چنانچہ شہر کے اندر 2 ہوٹل تھے، بڑے شہر تو سخت ہوتے بھی نہیں تھے۔ ان دونوں ہوٹلوں میں جا کے پتہ کیا کہ کوئی قاسم نانوتوی کے نام سے آدمی آیا ہو، کمرہ بک کروایا ہو۔ ان کا جی نہیں، یہاں تو کوئی قاسم نانوتوی نام سے بندہ نہیں ہے۔ اب جو انتظامیہ کے بڑے تھے وہ بڑے پریشان بھی تھے، حیران بھی تھے کہ حضرت نہیں آئے تو کل جلسے کا کیا بنے گا۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ میں خود جا کے پتہ کرنا ہوں۔ چنانچہ ان ہوٹلوں میں وہ خود گئے اور انہوں نے ہوٹل والے کو کہا کہ بھئی مجھے لسٹ دکھاؤ کون کون ہیں جو نوارد ہیں، نئے آئے ہیں۔ اس نے لسٹ دکھا دی تو حضرت کا تاریخی نام تھا خورشید حسن۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے خورشید حسن کے نام سے کمرہ بک کروایا ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے نام پڑھا تو انہوں نے ہوٹل والے سے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک بڑے میاں ہیں، پتلے دبلے سے ہیں، اور انہوں نے اپنا نام لکھوایا ہے تو ہم نے لکھ لیا۔
وہ پہچان گئے کہ یہ حضرت ہی ہیں۔ اچھا، حضرت کے ساتھ کیا ہوا ذرا سن لیجیے کہ جب ایک اسٹیشن پہلے اترے تو وہاں سے اس شہر کی طرف چل پڑے۔ 10 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرنا تھا۔ راستے میں ایک جگہ نہر تھی اور پل دور تھا، تو حضرت نے سوچا کہ بھائی میں اب پل کی طرف جاؤں نہر پار کرنے کے لیے تو بہت ٹائم لگ جائے گا، تو میں پانی کے اندر سے گزر جاتا ہوں۔ تو پاجامہ باندھا ہوا تھا، حضرت پانی میں اتر گئے، کمر کمر تک پانی تھا جو نہر کا تھا، اور پل یہ نہر سے گزر کے پھر آگے چل پڑے، مگر پاجامہ گیلا ہو گیا تھا اور گیلے کپڑے کے ساتھ چلنا مشکل تھا۔ تو حضرت سوچنے لگے کہ اب میں کیا کروں؟ تو خیال آیا کہ میں نے کندھے کے اوپر جو تہبند رکھی ہے نا، ہم لوگ تو چھوٹا سا رومال رکھتے ہیں نا، ہمارے اکابر تہبند رکھتے تھے اس کی جگہ، بڑی چادر، تو یہ چادر باندھ لیتا ہوں اور پاجامہ دھوپ کے اوپر جو ہے وہ خشک ہونے کے لیے ڈال دیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے تہبند بدل لی اور پاجامہ زمین کے اوپر انہوں نے پھیلا دیا کہ خشک ہو جائے۔ پھر خیال آیا کہ بھئی پاجامے کے خشک ہونے کے لیے کیوں انتظار کر رہا ہوں، چلتا ہوں اور راستے میں سفر بھی طے ہو جائے گا اور پاجامہ بھی خشک ہو جائے گا۔ تو حضرت کے پاس ایک لاٹھی ہوتی تھی جو سہارے کے لیے رکھتے تھے، حضرت نے اس لاٹھی کو اپنے کندھے پہ رکھا اور پیچھے اس کے اوپر اپنا پاجامہ لٹکا دیا، اور یہ اسلام کا سفیر اسلام کی وکالت کرنے کے لیے اکیلا جا رہا تھا۔ اس طرح انہوں نے سفر کیا اور شہر پہنچے اور کمرہ لے کے کمرے کے اندر جا کے لیٹ گئے، چونکہ تھکے ہوئے تھے۔ اب جب منتظم نے خورشید حسن کا نام سنا پڑھا تو اس نے کہا کہ جی میں کمرے میں جا کے پتہ کرتا ہوں۔ تو کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ حضرت ہم تو آپ کے انتظار میں ریلوے اسٹیشن پہ گئے ہوئے تھے اور آپ کے استقبال کے لیے 2 گھنٹے وہاں کھڑے رہے۔ حضرت نے جواب دیا، اس لیے تو میں وہاں پہنچا نہیں کہ میں استقبال کے قابل ہی نہیں تھا، میں اس لیے تو وہاں پہنچا نہیں کہ میں استقبال کے قابل ہی نہیں تھا۔ خیر، انہوں نے بات چیت کی اور کہا کہ حضرت آپ تشریف لائے، آپ نے بڑا احسان کیا، اور کل اسلام کے بارے میں آپ ہی نے وکیل بننا ہے اور اسلام کی وکالت کرنی ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے اس وقت جواب دیا، وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے، 2 لفظ پڑھ لیے تھے، دنیا پہچان گئی۔ 2 لفظ پڑھ لیے تھے، دنیا پہچان گئی، ورنہ تو قاسم اپنے آپ کو ایسے مٹاتا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ جو دل کے اندر آرزو ہوتی ہے نا کہ میں اپنے آپ کو ایسے مٹاؤں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، یہ اصل چیز ہے۔ وہ جتنا بندہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے، اللہ اتنا اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، وہ جتنا اپنے آپ کو جھکاتا ہے اتنا اللہ بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو تیسری نشانی تکبر کی بجائے ان کے اندر تواضع ہوتی ہے۔ حضرت شیخ